بدا الاسلام غریبا وسیعود غریبا او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ مدرسہ باغ فردوس کے آج کے اس باوقار پروگرام کے صدر محترم، شہر کی ایک معروف اور معزز شخصیت حاجی غلام رسول اچار والے صاحب، علماء کرام، حفاظ اعظام اور حاضرین مجلس، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کیا۔ یہ کائنات اول اور آخر نہیں ہے۔ اس دنیا میں آنے سے پہلے ہم لوگ ماں کے پیٹ میں تھے، وہ ایک الگ عالم ہے، اور ماں کے پیٹ میں وجود پانے سے پہلے ہم لوگوں کی روحیں عالم ارواح میں تھیں، وہ ایک الگ عالم ہے۔ یعنی اس دنیا میں ہمارا اپنا وجود ہوتا، اس سے پہلے ہم دوسری دو دنیا میں رہ کر کے آئے۔ عالم ارواح میں ہماری روحیں تھیں، وہاں سے ہمیں منتقل کیا گیا، یعنی یوں کہیے کہ عالم ارواح میں ہمارا انتقال ہوا۔ آج ہم لوگ اس دنیا میں جب کسی کا وقت تو پورا ہو جاتا ہے، اور وقت پورا ہو جانے کے بعد جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو ہم لوگ کہتے ہیں اس کا انتقال ہو گیا۔ کیا کہتے ہیں؟ اس کا انتقال ہو گیا۔ تو ہمارا اس سے پہلے 2 مرتبہ انتقال ہو چکا۔ ہم عالم ارواح میں تھے، وہاں سے ایک وقت آیا، اللہ پاک نے فیصلہ فرمایا، ہماری روح وہاں سے منتقل ہو کر کے ماں کے پیٹ میں آئی۔ پکارا ہم نے سنا نہیں تھا، لیکن انتقال ہو گیا تھا۔ پھر ایک وقت آیا کہ دوبارہ انتقال ہوا، ہم ماں کے پیٹ سے منتقل ہو کر کے اس دنیا میں آئے۔ پیڑے بانٹے گئے، خوشیاں منائی گئی۔ اب اس دنیا میں آنے کے بعد یہاں بھی ہم ہمیشہ نہیں رہیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے اوسطاً جو عمر مقرر کی گئی ہے اس کی ہمیں خبر دی۔ فرمایا اعمار امتی ما بین 70 و 60، ما بین 60 و 70، کہ میری امت کی اوسطاً عمر 60-70 سال ہے۔ 60-70 سال سے پہلے بھی کچھ لوگ چلے جاتے ہیں، اور کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نفع والی زندگی دیتے ہیں، یعنی 70 سال کے بعد بھی وہ زندہ رہتے ہیں، جیسے حاجی غلام رسول اچار والے صاحب ہیں، 80-85 سال کی عمر ہو گئی ہے۔ آج ہے، کل کیا ہوگا معلوم نہیں، ہم تو آج کی ہی بات کر سکتے ہیں۔ آج ہمارے درمیان ہیں، اس مجلس کی صدارت فرما رہے ہیں اور اس مدرسے کے سرپرست ہیں۔ 100 سے زائد بچے حافظ قرآن ہو چکے، 500 سے زائد بچوں نے ناظر قرآن پاک مکمل کیا۔ آج اس دنیا میں ہمیں نیکیوں کی اہمیت اور اس کی قدر و قیمت کا احساس نہیں ہوتا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ سکہ یہاں نہیں چلتا ہے، اس سکے کے چلنے کی جگہ آخرت ہے۔ کل آخرت میں جب یہ نیکیاں ہمارے پاس ہوں گی اور ان نیکیوں کے بدلے میں ہمیں جو نعمتیں ملیں گی، اس وقت اس کرنسی کا ہمیں احساس ہوگا، آج نہیں۔ ظاہر بات ہے کہ جو کرنسی یہاں نہیں چلتی ہے اس کی قیمت کا ہمیں اندازہ نہیں ہے، لیکن کل ہمیں جہاں جانا ہے وہاں جانے کے بعد اس کرنسی کا احساس ہمیں ہوگا، اس کرنسی کا احساس ہوگا، آج نہیں۔ آج تو یہ ہے کہ یہ آج سکہ رائج الوقت نہیں، یہ کل چلنے والا سکہ ہے، آج نہیں۔ اس وجہ سے اس دنیا میں ہم ہیں،
ہمارے صدر صاحب کی سرپرستی میں اس مدرسے میں جو دینی خدمت انجام دی گئی ہے، اس کا احساس حاجی صاحب کو آج نہیں کل ہوگا انشاءاللہ۔ آج تو ہم نے مدرسے کے ذمہ داروں کے ہاتھوں سے عزت افزائی پائی، میرے سر پر بھی دستار رکھ دی گئی۔ کل پرسوں پوچھا گیا تھا کہ آپ کے سر کا سائز کیا ہے، میں جب ہی سمجھ گیا تھا کہ ٹوپی پہنائیں گے، تو میں نے نام بتا دیا تھا۔ حاجی صاحب کو بھی دستار سر پر رکھی گئی ہے، یہ عزت افزائی ہے، عزت افزائی ہے۔ کہتے ہیں کہ تم دوسروں کو عزت دو تو تم کو بھی عزت ملے گی۔ ہم اگر کسی کی عزت کرتے ہیں تو اللہ پاک ہم کو بھی عزت دیتا ہے، یعنی جن کی ہم نے عزت کی ہے وہ بھی ہماری عزت کریں گے۔ تالی دونوں ہاتھ سے بجتی ہے۔ آج اگر تم کسی کو ذلیل کرنا چاہو گے تو کل جب اس کو موقع ملے گا تو وہ بھی تم کو کہیں نہ کہیں رکھ دے گا۔ میں شکر گزار ہوں مدرسے کے اساتذہ ذمہ داران کا، خاص طور پر ناظم صاحب کا، کہ مجھے عزتوں سے نوازا۔ اللہ آپ کو بھی عزتیں عطا فرمائے۔ تو یہ جو دنیا ہے یہ تیسری دنیا ہے جہاں اس وقت ہم ہیں۔ اس کے بعد ایک چوتھی دنیا ہے جس کو عالم برزخ کہتے ہیں، یعنی مرنے کے بعد قیامت تک کے درمیان کا جو زمانہ ہے اس کو عالم برزخ کہتے ہیں، قبر کی زندگی۔ وہ بھی آخری عالم نہیں ہے، آخری عالم ہے عالم آخرت۔ عالم آخرت وہ دنیا ہوگی، وہ عالم ہوگا جس پر فنا نہیں ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ یہ دنیا جس میں ہم ہیں، اس میں لوگ آتے ہیں جاتے ہیں، روزانہ بچوں کی پیدائش بھی ہوتی ہے اور روزانہ لوگوں کا انتقال بھی ہوتا ہے۔ یہ سلسلہ ہے، آنے کا ایک سلسلہ ہے اور اسی طرح جانے کا ایک سلسلہ ہے، اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ ایک وقت آئے گا کہ پھر یہ دنیا ہی ختم ہو جائے گی، یہ دنیا رہے گی نہیں، یہ دنیا ہی ختم ہو جائے گی۔ عالم برزخ میں آدمی کب تک ہے اور عالم برزخ کب تک ہے؟ قیامت تک۔ حالانکہ جس شخص کا انتقال ہو گیا اس کی قیامت آ گئی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ من مات فقط قامت قیامتہ، جس شخص کا انتقال ہو گیا اس کی قیامت آ گئی۔ اب یہ دنیا رہے بھی تو کیا مطلب، وہ خود ہی نہیں ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ یہ دنیا بھی ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد کا زمانہ قبر کی زندگی، برزخ کا زمانہ۔ آدمی اگر نیکیوں کے ساتھ گیا ہے، ایمان کے ساتھ، نیک اعمال کے ساتھ، اللہ کی رضا کے ساتھ، اجر و ثواب کے ساتھ، نیکیوں کے ساتھ گیا ہے، تو اس کے بعد والی زندگی راحتوں بھری زندگی ہوگی، راحتوں بھری۔ اور قیامت کب آئے گی اللہ کو معلوم، ہمیں پتہ نہیں۔ ہمیں کچھ علامات اور نشانیاں بتائی گئی ہیں کہ جب ایسا ہونے لگے اور ایسا ہونے لگے اور ایسا ہونے لگے تو سمجھ جانا کہ قیامت آنے والی ہے۔ بہت ساری نشانیاں وجود میں آ چکی، لیکن بڑی بڑی نشانیوں کا ابھی سامنے آنا باقی ہے۔ بڑی نشانیوں میں ایک تو دجال کا ظہور ہے۔ ابھی چند دنوں پہلے کسی جمعرات کے دن درس قرآن میں کسی نے پرچی بھیجی تھی کہ کیا دجال اس دنیا میں ہے؟ ہم نے حدیث پاک میں پڑھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں میں سے ایک صحابی تھے، دریا کا سفر کر رہے تھے اور راستہ بھٹک گئے، کشتی ایک بے نام جزیرے پر پہنچ گئی۔ اب یہ وہاں اترے تو وہاں اترنے کے بعد اب ظاہر بات ہے کہ جزیرہ تھا، وہاں کوئی آبادی نہیں تھی، اور راستہ بھٹک کر کے وہاں پہنچے تھے۔ جزیرے پر اترے، اترنے کے بعد تھوڑی دور چلے تو ایک عجیب و غریب مخلوق کو دیکھا، ایک عجیب و غریب مخلوق کو دیکھا کہ جو پورا بالوں سے ڈھکی ہوئی تھی،
اور اس طرح ڈھکی ہوئی تھی کہ اس کا چہرہ کدھر ہے اور اس کی دم کدھر ہے آدمی فیصلہ نہیں کر سکتا تھا، سمجھ نہیں سکتا تھا۔ پورا جسم بالوں سے اس طرح ڈھکا ہوا تھا۔ دیکھ کر یہ ڈر گئے۔ ظاہر بات ہے ہم بھی ہوتے تو ڈر جاتے کہ ایسی کوئی نئی مخلوق دیکھ کر کے، لیکن وہ صحابی تھے، صحابی تھے، اور ان کو جو ایمان اللہ پاک نے دیا تھا آج اس کی برابری نہیں ہو سکتی، اس کی برابری نہیں ہو سکتی۔ اہل سنت والجماعت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ایک صحابی کا ایمان ترازو کے ایک پلڑے میں اور غیر صحابی کا، آج جیسے ہم لوگ پوری دنیا میں جتنے لوگ ہیں سب کا ایمان ترازو کے دوسرے پلڑے میں، تو صحابی کے ایمان کا پلڑا جھک جائے گا۔ ان کا اتنا بلند مقام، اللہ تعالیٰ نے انہیں چنا تھا، ان کا انتخاب فرمایا تھا اپنے نبی کی رفاقت کے لیے، اپنے نبی کی صحبت کے لیے، اپنے نبی کا ساتھ دینے کے لیے۔ اس لیے صحابی کا مقام بہت بلند ہے۔ علماء نے اس بات کو صراحتاً لکھا ہے کہ ہم جیسے کروڑوں انسان مل کر کے اللہ کے ایک ولی کے مقام و مرتبے کی برابری نہیں کر سکتے۔ جس شخص کو اللہ نے اپنا قرب خاص عطا کیا، ولایت کا مقام عطا کیا، ہم جیسے کروڑوں اربوں لوگ مل کر کے ان کی برابری نہیں کر سکتے۔ اللہ کا ایک ولی اگر ہو اور اللہ کے اس ولی کو اگر اذیت اور تکلیف دی جائے، اسے ستایا اور پریشان کیا جائے، تو اللہ پاک کی طرف سے ولی کو ستانے والوں کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ من آذانی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، کہ جو کوئی میرے ولی کو ستاتا ہے تو میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ اب ظاہر بات ہے اللہ پاک اگر کسی کے خلاف جنگ کرنے پر آ جائے تو کیا دنیا کی کوئی طاقت اسے بچا سکتی؟ نہیں بچا سکتی۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ اس لیے کہ حدیث قدسی بولے تو قرآن پاک جیسی بات ہے، اللہ کا فرمان ہے۔ بس فرق اتنا ہے کہ یہ بات قرآن پاک میں نہیں ہے، حدیث پاک کی کتابوں میں یہ چیز ملتی ہے جس کی خبر ہمیں ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ تو اللہ کے ایک ولی کا اتنا بلند مقام ہوتا ہے کہ اگر کسی نے اسے ستایا، تکلیف دی، تو اس کی طرف سے اللہ پاک جنگ کرنے کے لیے میدان میں آ جاتے۔ یہ حدیث پاک میں حدیث قدسی ملتی۔ تو ہم جیسے کروڑوں اربوں لوگ مل کر کے اللہ کے ایک ولی کی برابری نہیں کر سکتے، اور ساری دنیا کے اولیاء کرام مل کر کے ایک صحابی کی برابری نہیں کر سکتے، اور سارے صحابہ کرام مل کر کے ایک نبی کی برابری نہیں کر سکتے، اور تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام مل کر کے ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کی برابری نہیں کر سکتے۔ اور خود ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام تر بلند مقامات کے باوجود اللہ کی برابری نہیں کر سکتے۔ یہ ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ تو جس دنیا میں ہم ہیں یہ دنیا ہمیشہ نہیں رہے گی، اس کے بعد ایک عالم اور ہے جسے عالم برزخ کہتے ہیں، اور یہ قیامت تک کا زمانہ عالم برزخ کہلائے گا۔ جب سور پھونکا جائے گا تو عالم برزخ ختم ہو جائے گا، یہ دنیا ختم ہو جائے گی، سب اپنی قبروں سے نکلیں گے میدان محشر میں، وہ عالم آخرت ہوگا، اور وہ آخری عالم ہے۔ 5 عالم ہیں، عالم ارواح، ماں کا پیٹ، یہ دنیا، اس کے بعد قبر کی زندگی جس کو عالم برزخ کہتے ہیں، اس کے بعد عالم آخرت۔ اس دنیا میں ہمیں اللہ نے بھیجا
تو امیری اور غریبی اللہ نے طے کر دی ہے۔ رزق دینے کی ذمہ داری اللہ پاک نے اپنے پاس رکھی، اپنے اختیار میں رکھی۔ قرآن کریم میں 12ویں پارے کی پہلی آیت ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ روئے زمین پر جتنی مخلوقات پائی جاتی ہیں سب کو رزق دینے کی ذمہ داری اللہ پاک کے پاس۔ ہم انسان ہیں، اللہ نے ہمیں عقل دی، اس کی وجہ سے ہمیں اسباب کا مکلف کر دیا۔ سبب اختیار کرنا اس عالم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی ہے، اور اسی کا ہمیں مکلف اور پابند کیا گیا ہے کہ ہم اسباب اختیار کریں، اور پھر اس پر نتیجہ کیا ملے گا یہ اللہ کے اختیار کی بات ہے، اللہ کے اختیار کی بات ہے۔ سبب اختیار کرنے کے بعد کیا ہوگا اللہ جانتا ہے، لیکن روزی دینے کی ذمہ داری اللہ نے اپنے پاس رکھی، اور اللہ سب کو روزی دیتا ہے، سب کو روزی دیتا ہے۔ ہم انسانوں کو تو اللہ نے ذمہ داری دی ہے سبب اختیار کرنے کی کہ ہم کو لوم چلانا پڑے گا، نوکری کرنی پڑے گی، محنت مزدوری کرنی پڑے گی، کمانے کے لیے ہاتھ پیر چلانے پڑیں گے۔ پھر کسی کو روزی کم ملتی ہے، کسی کو زیادہ ملتی ہے، کوئی کماتا ہے تو بھی غریب رہتا ہے، اور کوئی کماتا ہے تو مالدار ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ میری محنت سے، میری عقل اور ذہانت سے روزی ملتی ہے ایسا نہیں۔ اگر عقل و ذہانت کی بنیاد پر یا علم کی بنیاد پر یا عمل کی بنیاد پر اگر روزی ملتی تو حالات کچھ اور ہوتے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حکایت لکھی ہے، اور حکایت لکھنے کے درمیان انہوں نے ایک قطعہ لکھا ہے، وہ یہ کہ اگر روزی بدانش بر فزودے زنادہ تنگ تر روزی نہ بودے۔ اگر عقل و ذہانت کی بنیاد پر روزی ملتی تو بے وقوف سے زیادہ تنگ دست اور محتاج کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ ساری روزی عقل مند لوگ کما لیتے نا، مگر آنا کے روزی رسانت کہ عاقل اندری حیراں ببانت۔ لیکن یہ اس کی شان اور قدرت ہے کہ نادان لوگوں کو، بے وقوف لوگوں کو، بغیر پڑھے لکھے لوگوں کو، حساب کتاب نہیں جاننے والوں کو اللہ اتنی روزی دیتا ہے کہ عقل مند لوگ حیران رہتے ہیں۔ مالیگاؤں میں بھی ایسا ہوتا ہے، جو کاؤنٹ اور یہ لوم چلاتے ہیں، حساب و کتاب بہت اچھا جانتے ہیں، سال بھر چلاتے ہیں، آخر میں حساب کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ کیپٹل ختم ہو گیا، اصل پونجی ختم ہو گئی، قرضہ ہو گیا، دیوالیہ نکل گیا۔ لیکن اسی زمانے میں، اسی مارکیٹ میں، اسی پیشے میں رہتے ہوئے کچھ ایسے بغیر پڑھے لکھے لوگ جن کو حساب کتاب بھی نہیں آتا وہ کما لیتے ہیں۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ تو امیری اور غریبی، رزق کی کمی اور زیادتی اللہ پاک کی طرف سے، اور اللہ سب کو روزی دیتا ہے، کسی کو کم دیتا ہے، کسی کو زیادہ دیتا ہے۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اور ہمیں اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا ہے۔ کہتے ہیں نا رضا بالقضاء، اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا۔ جو بندہ اللہ کے فیصلے پر راضی رہتا ہے وہ اس دنیا میں بھی پرسکون زندگی گزارے گا، اور اس دنیا سے جانے کے بعد دوسرا جو عالم ہوگا وہاں پر بھی اس عمل کی وجہ سے اللہ پاک اس کو نوازیں گے۔ شکایت کا مزاج نہیں رہنا چاہیے۔ بعض لوگ کی عادت ہوتی جب پوچھو کیا ہو، کیا حال ہے، ارے بولے بہت تکلیف میں ہے۔ شکایت کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ تکلیف رہے بھی، پریشانی رہے بھی، مصیبت اور بیماری رہے بھی، تو بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کل قیامت کے دن میدان محشر میں آواز دی جائے گی این الحمادون، کہاں ہیں وہ لوگ جو ہر حال میں اللہ کی حمد اور تعریف کیا کرتے تھے۔ ایک جماعت کھڑی ہوگی، جب کھڑی ہوگی تو اللہ پاک حکم دیں گے کہ جاؤ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جاؤ، بغیر حساب و کتاب کے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو ہر حال میں اللہ کی تعریف کرتے تھے،
تنگی ہو، بیماری ہو، مصیبت ہو، پریشانی ہو، خوشی ہو، غمی ہو، ہر حال میں اللہ کی تعریف۔ اور یہ بات مجھے اس وقت سمجھ میں آئی، میں حج پر تھا، عربوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ ان کا معمول ہے عشاء کے بعد وہ لوگ اپنے گھر کے باہر کھلی جگہ پر بیٹھتے، قہوہ اور کھجور وغیرہ پیتے ہیں۔ تو میرے تعلقات ہیں، کبھی کبھی میں بھی جاتا ہوں۔ اتفاق سے میں گیا ہوا تھا، ایک بچہ بھاگتا ہوا آیا اور آ کر کے اس نے اپنے باپ کو یہ کہا، بابا مات، دادا کا انتقال ہو گیا، دادا مر گئے۔ اب یہ سن کر کے سب ایک لمحے کے لیے سکتے میں آ گئے۔ اب میں نے تو کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، لیکن وہ عرب لوگ تھے، انہوں نے کہا الحمدللہ۔ میں تو حیران ہو گیا، اپنے الحمدللہ کب بولتے؟ کسی کے مرنے پہ بولتے، اور اگر بولے تو جھگڑا ہو جائے گا، جھگڑا ہو جائے گا۔ اب وہ بولے الحمدللہ، میں پریشان ہو گیا، یار یہ مرنے والا آدمی ایسا کیسا آدمی تھا کہ اس کے مرنے پر سب الحمدللہ بول رہے ہیں۔ میرے ذہن میں یہ بات آئی، مگر وہ موقع کلیئر کرنے کا نہیں تھا، وضاحت لینے کا نہیں تھا، میں خاموش رہا۔ تدفین وغیرہ ہو گئی، دوسرے تیسرے دن ہم لوگ پھر بیٹھے، تو مجھ سے تو رہ نہیں گیا۔ میں نے بات میں جب موقع ملا تو میں نے پوچھ لیا کہ یار پرسوں ایسا ہوا تھا کہ ان کے والد کے انتقال کی خبر آئی تو آپ لوگوں نے الحمدللہ کہا۔ تو وہ مجھ سے پوچھنے لگے آپ نے کیا کہا، آپ کے یہاں لوگ کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا بھائی ہمارے یہاں تو کسی کا انتقال ہوا تو آدمی کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اور یہی قرآنی تعلیم بھی ہے کہ الذین اذا اصابتہم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ اہل ایمان کو جب کوئی جانی مالی نقصان، کوئی مصیبت اور پریشانی پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہمیں بھی اللہ ہی کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے۔ انا للہ، ہم بھی اللہ ہی کے لیے، و انا الیہ راجعون، اور ہمیں بھی اللہ ہی کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں۔ تو وہ ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے، پھر کہنے لگے کہ ہم نے تو اپنے علماء سے سنا ہے کہ کل قیامت کے دن میدان محشر میں آواز دی جائے گی این الحمادون، کہاں ہیں وہ لوگ جو ہر حال میں اللہ کی تعریف کیا کرتے تھے، حمد کیا کرتے تھے۔ تو ایک جماعت اٹھے گی اور بغیر حساب و کتاب جنت میں جائے گی۔ اس لیے اگر ہمارا کوئی نقصان بھی ہوتا ہے، کوئی بری خبر بھی آتی ہے، کسی کے انتقال کی بات بھی اگر سامنے آتی ہے تو ہم کہتے ہیں الحمدللہ۔ یعنی اللہ اپنے تمام کاموں میں قابل تعریف ہے، ہم اللہ کی حمد اور تعریف کرتے ہیں۔ تو ہر حال میں اللہ کی تعریف کرنے والے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ کتنا بڑا انعام، کتنا بڑا انعام۔ تو میدان محشر میں آواز دی جائے گی این الحمادون، کہاں ہیں ہر حال میں حمد کرنے والے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہاں جو آدمی ایمان لاتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، اللہ کی مرضیات کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اللہ اسے نیکیاں اجر و ثواب دیتے ہیں۔ لیکن یہ سکہ یہاں نہیں چلتا، یہ سکہ کہاں چلے گا؟ کل قیامت کے دن چلے گا، اور اس کرنسی کا ہمیں وہاں پتہ چلے گا کہ اس کی قیمت کیا ہے۔ یہاں تو یہ بچے جو حافظ ہوئے ہیں، ان کو دنیا والے قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھتے۔ کوئی بہت بڑا کارنامہ انہوں نے انجام دے لیا، دنیا والے ایسا نہیں سمجھتے۔ جن کو دنیا پر یقین ہے، دنیا پہ لگاؤ ہے، اور دنیا ہی کمانے اور جمع کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، ان کے نزدیک کوئی MBBS ڈاکٹر بن گیا، کوئی MD ڈاکٹر بن گیا، کوئی کسی فیلڈ میں ماسٹر بن گیا، ڈگری لے لیا، تو لوگ اس کو بہت بڑا سمجھتے ہیں، جبکہ یہ وہاں چلنے والا سکہ نہیں ہے۔ کبھی تم لوگ سنے کسی مولانا سے، یا قرآن پاک میں کہیں پڑھا یا سنا، حدیث پاک میں کہیں پڑھا یا سنا کہ جو ڈاکٹر ہوگا وہ جنت میں جائے گا؟ بولو نا،
کوئی حکیم ہوگا تو جنت میں جائے گا، کوئی ماسٹر ہوگا تو جنت میں جائے گا، کوئی انجینئر ہوگا تو جنت میں جائے گا. سنا کبھی؟ یہ وہ علم ہے جس کے ذریعے دنیا کمائی جاتی ہے. اس علم کے ذریعے سے آدمی دنیا کماتا ہے. لیکن حافظ بننے سے، عالم بننے سے، مفتی بننے سے، قاضی بننے سے آدمی دنیا نہیں کما پاتا. اس کو نصیب کی روزی ملتی ہے، نصیب کی روزی ملتی ہے. اور ہم لوگ اپنے اماموں کو، اپنے یہاں مکتب میں پڑھانے والے اساتذہ کو کیا تنخواہ دیتے ہیں ہم کو معلوم ہے. ابھی میں بتاؤں گا تو ہندی کی چندی ہوگی. یعنی اتنی کم تنخواہ ہم ان کو دیتے ہیں کہ ان کا گزر بسر کیسے ہوتا ہے حساب کرو گے تو مشکل ہو جائے گا. حساب میں تو پھر بولو گے یار ہو ہی نہیں سکتا. جیسے امام صاحب کو، کون ہے امام یہاں، کیا تنخواہ ہفتے کی؟ 2200 روپیہ. آپ بتاؤ 2200 روپیے میں ہفتہ چلے گا؟ ارے ذرا زور سے بولو نا. نہیں چلے گا. لیکن ان کا گھر چل رہا ہے، میرا بھی چل رہا ہے، اور جتنے حفاظ اور علماء ہیں سب کا چل رہا ہے. حساب کرو گے تو نہیں چلے گا، حساب کرو گے تو نہیں چلے گا. اور ایک ماسٹر کو کیا تنخواہ ملتی مہینے کی؟ کوئی ہے ماسٹر؟ ہاں 1,20,000 مہینے کی تنخواہ ملتی. اس کے بعد بھی مقروض رہتے، پریشان رہتے. جب کبھی میرے پاس تو لوگ آتے رہتے نا، اور اپنے اندر کی بات بتاتے رہتے اور اپنے ایسے رکھتے، سن لیے، راز راز رہتا ہے. اتنی اچھی تنخواہ ہونے کے باوجود بھی وہ بہت مطمئن ہو، خوش ہو، ایسا نہیں. بلکہ اپنا تو تجربہ کچھ اور ہے. ماسٹر لوگ ہوں گے تو ان کو شاید برا لگے کہ امام، مکتب میں پڑھانے والے اساتذہ، حافظ، عالم یہ بڑا دل رکھتے. کیسا دل رکھتے ہیں؟ بڑا دل رکھتے ہیں. اور سب سے زیادہ کنجوس اگر سماج میں ہے تو وہ کون ہے؟ ماسٹر لوگ ہیں. اچھا یہ صرف میری بات نہیں، آدھا مالیگاؤں یہ بات بولے گا، آدھا مالیگاؤں. اور تنخواہ کتنی ہے؟ ہمارے امام صاحب کی مہینے کی تنخواہ 9,200 روپیہ. نہیں سر زیادہ بول دیا میں، 8,800. اور ان کی تنخواہ 1,20,000. یعنی امام صاحب کی تنخواہ 10واں حصہ بھی نہیں ہے. لیکن امام صاحب جو ہے، آپ کے پاس ہونڈا ہے کہ نہیں ہے؟ سب مولانا لوگ کے پاس ہونڈا رہتی ہے الحمدللہ، سب کے پاس رہتی ہے. بہت کم لوگ ہوں گے جو سائیکل پر ہوں. اب آپ سوچو کیسے کام چلتا ہے. اللہ برکت دیتے، اللہ برکت دیتے. تو کل قیامت کے دن چلنے والا سکہ نیکی. ایک عالم کو، ایک حافظ کو کتنا اجر و ثواب اللہ پاک دیتے ہیں اس کا اندازہ ہم لوگ کو نہیں. آج یہ بچے حافظ ہوئے، ان کے حافظ بننے پر کوئی بہت بڑا جشن منایا جائے گا، یا ماں باپ کا دل فخر سے بھر جائے گا، یا سر بلند ہو جائے گا، ایسا دنیا دار لوگ نہیں سمجھتے. دنیاوی ڈگری ملے تو لوگ سمجھتے ہیں ان کا بیٹا جو ہے ڈاکٹر ہے، ان کا بیٹا ماسٹر ہے، ان کا بیٹا انجینئر ہے. لیکن یہ تعارف نہیں کرایا جاتا کہ یہ جو صاحب ہیں ان کا بچہ حافظ قرآن ہے، یہ جو صاحب ہیں ان کا بیٹا عالم دین ہے، ان کا بیٹا مفتی ہے، ان کا بیٹا قاضی ہے. کبھی سنا آپ نے؟ مجھے تو آج کے اس پروگرام میں نئی چیز ملی.
مولانا امین الجبار صاحب نے ان تمام بچوں کا تعارف بھی کرایا اور ان کے والد کو عزت افزائی دی کہ بھائی یہ ان کا بچہ ہے۔ غربت میں رہتے ہوئے، مزدوری کرتے ہوئے، گاڑی لگاتے ہوئے انہوں نے اپنے بچے کو حافظ قرآن بنایا۔ میرے پاس کوئی عنوان نہیں تھا کہ آج مجھے کیا بولنا ہے، یہاں آنے کے بعد اس چیز کو دیکھ کر کے اللہ نے میرے دل میں بات ڈالی تو میں نے حدیث پڑھی، بدأ الاسلام غریباً وسیعود غریبا، کہ اسلام ایک زمانہ تھا غربت میں رہا اور ایک زمانہ آئے گا پھر غربت میں آ جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے اسلام کو کوئی پہچانتا نہیں تھا، یہ دولت نہیں تھی، لوگوں کے لیے نئی چیز تھی۔ دھیرے دھیرے لوگوں نے ایمان قبول کرنا شروع کیا، اور جو ایمان قبول کرتا تھا وہ آزمائش اور امتحان میں پڑ جاتا تھا۔ مکے والوں کی زیادتی، ظلم سہنا پڑتا تھا۔ اسلام غربت میں تھا، بڑھتا ہے بڑھتا ہے بڑھتا ہے بڑھتا ہے، ایک وقت آئے گا پھر گھٹنا شروع ہو جائے گا، پھر قرب قیامت میں اسلام پھر اجنبی ہو جائے گا، غربت میں آ جائے گا۔ ایک تشریح ہے، بعض مفسرین اور شارحین نے اس حدیث پاک کا مطلب یہ بھی بیان کیا ہے کہ اسلامی تعلیم حاصل کرنے والے لوگ غریب ہوں گے۔ ابھی یہ بچے ہیں، مجھے نہیں معلوم ان کے والدین کی مالی حیثیت کیا ہے، سب غریب گھرانے کے ہوں گے۔ دین کا علم غریب حاصل کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لانے والے لوگوں کی اکثریت غریب تھی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک لمبی حدیث ذکر کی ہے، بات بہت لمبی ہو جائے گی، میں وہ حدیث نہیں سنانا، ایک بات اس میں بتاؤں گا۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ملک شام گئے تھے، اور اسی زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہان عالم کے نام خطوط روانہ کیے تھے، جس میں اسلام کی دعوت دی گئی تھی کہ تم مسلمان ہو جاؤ، ایسی دعوت دی گئی تھی۔ جب یہ حضور کا نام مبارک ملک شام کے بادشاہ قیصر کے پاس پہنچا تو اس نے کہا کہ دیکھو ہماری حدود سلطنت میں عرب سے آیا ہوا کوئی شخص ہے کیا؟ تلاش کرنے نکلے تو ابو سفیان ایک تجارتی قافلہ لے کے ملک شام پہنچے تھے، اور بازار میں سامان بیچنا اور سامان خریدنا یہ سلسلہ چل رہا تھا۔ شاہی کارندے گئے، ان کو لے کر کے آئے۔ جب لائے تو لانے کے بعد قیصر نے ابو سفیان سے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ بولے مکے سے آئے ہو۔ اچھا، مکے میں اللہ کا کوئی ایسا شخص ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا؟ بولے ہاں ہے۔ کہا کیا نام ہے؟ بولے محمد نام ہے۔ اچھا، تمہاری ان کی کوئی رشتہ داری ہے؟ بولے ہاں ہے، دور کی رشتہ داری ہے۔ کہا جس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے وہ کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے؟ عزت دار، شہرت یافتہ خاندان سے تعلق رکھتا ہے یا سماج میں گرے پڑی پست درجے کے خاندان سے تعلق رکھتا ہے؟ بولے نہیں، اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ کہا کہ ان کے متعلق کبھی تمہیں جھوٹ کا تجربہ ہوا کہ انہوں نے کچھ کہا ہو اور جھوٹ کہا ہو؟ بولے نہیں۔ ابو سفیان کہتے ہیں میرے ساتھ مسئلہ یہ تھا کہ جب مجھے بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا تو بادشاہ نے جو ترجمان مقرر کیا تھا کہ ان کی بات عربی میں ترجمہ کر کے ابو سفیان کو بتائے، اور ابو سفیان کی عربی کی بات قیصر کو فارسی میں نقل کر کے بتائے ترجمان، تو اس ترجمان کو مقرر کیا تھا اور ابو سفیان سے پوچھا تھا کہ میں تم سے کچھ سوال کروں گا، تم مجھ کو صحیح صحیح جواب دینا، اور سارے قافلے کو پیچھے بٹھایا اور کہا کہ جب یہ جھوٹ بولیں گے تو تم اشارہ کر دینا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔
تو ابو سفیان کہتے ہیں مجھ کو یہ ڈر تو نہیں تھا کہ میں اگر جھوٹ غلط جواب دوں گا تو میرے ساتھی میرے بارے میں بولیں گے، لیکن مکے میں آ کے بولیں گے کہ یہ وہاں جا کے جھوٹ بول کے آیا ہے، تو اس ڈر سے میں نے سب سچ بات کہی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جتنے سوالات ہو سکتے تھے اس نے کیا، اور ایک سوال یہ کیا کہ ان کے خاندان میں یا تمہارے مکے میں کبھی کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ نہیں، ہم کو معلوم ہی نہیں تھا نبی کس کو بولتے، کسی نے دعویٰ نہیں کیا۔ کہا کہ جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے کبھی انہوں نے جھوٹ بولا؟ بولے نہیں۔ کہا ان کے خاندان میں کبھی بادشاہت رہی؟ کیا بادشاہت چلی گئی تو اس کو حاصل کرنے کے لیے یہ بول رہے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں؟ بولے نہیں، ایسا بھی نہیں۔ کہا کہ ان کے ماننے والے لوگ کیسے؟ ابو سفیان کہتے ہیں یہ ایک سوال ایسا تھا جس کا جواب میری مرضی سے میں نے دیا اور صحیح جواب دیا کہ ان کو ماننے والے اور ان کے ہاتھ پر ایمان لانے والے سب گرے پڑے غریب لوگ ہیں۔ اب یہ مکے کے سردار تھے، یہ تو نہیں ایمان لائے تھے، اور مکے کے سردار لوگ، مکے کے قریش کے بڑے لوگ، دیگر قبائل کے بڑے لوگوں نے ایمان قبول نہیں کیا تھا۔ ایمان کون لوگ قبول کر رہے تھے؟ جو غریب لوگ تھے۔ اس لیے علماء نے اس حدیث پاک کی ایک وضاحت یہ بھی کی ہے کہ اسلام ہمیشہ غریبوں میں رہا، اسلامی تعلیم ہمیشہ غریبوں میں رہی، اور ایک وقت آئے گا کہ پھر غریبوں میں ہی اسلام رہے گا۔ مالدار لوگ سب اسلام چھوڑ کر کے چلے جائیں گے۔ قرب قیامت میں ایسا ہوگا کہ جس کے پاس، جو غریب ہوگا اس کے پاس ایمان ہوگا، جو غریب ہوگا اس کے پاس اسلام ہوگا۔ اللہ جس کو دولت دے دے گا وہ اسلام کو سلام کر کے چلا جائے گا۔ بدأ الاسلام غریبا وسیعود غریبا۔ آج بھی یہ چیز دکھائی دیتی ہے کہ دینی تعلیم حاصل کرنے والے، حافظ قرآن بننے والے، عالم دین بننے والے غریب گھرانوں کے بچے ہوتے ہیں۔ یہ سچائی ہے، لیکن اس کے باوجود جو بات مجھے کہنی ہے وہ یہ کہ یہ اللہ پاک کا کرم ہے، اللہ پاک کا انعام ہے ان لوگوں پر جن کو دنیا غریب سمجھتی ہے۔ اللہ ان کو علم و دین کی دولت دیتا ہے، علم و دین کی دولت۔ آج یہ بچے بہت مالدار گھرانوں کے نہیں ہوں گے، غریب گھرانوں کے ہوں گے۔ آج حافظ قرآن بنے، ان کی شہرت نہیں ہوگی، لیکن کل میدان محشر میں سب بڑے یہی لوگ رہیں گے۔ ہاں، جب میدان محشر ہوگا تو انہی لوگوں کو عزت ملے گی، انہی لوگوں کو بلند مقام ملے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ میدان محشر میں حافظ قرآن کے ماں باپ کو اللہ پاک نور کے ممبر پر بٹھائیں گے۔ آج اگر کسی کو یہاں ممبر پر بٹھایا گیا تو اس کی عزت افزائی ہوگی، لوگ بولیں گے اتنے لوگ ہیں اس کو اکیلے کو ممبر پر بٹھائے۔ تو حافظ قرآن کے جو ماں باپ ہوں گے میدان محشر میں نور کے ممبروں پر ہوں گے، اور ان کے سر پر جو تاج ہوگا اس کی روشنی چاند اور سورج سے زیادہ ہوگی۔ دیکھنے والے یہ گمان کریں گے کہ شاید یہ پچھلی امتوں کے نبی ہوں گے۔ حضور فرماتے ہیں نبی نہیں ہوں گے، یہ حافظ قرآن کے ماں باپ ہوں گے۔ اس لیے شعبان بھائی آپ خوش ہو جاؤ، جتنے بچے یہاں ہیں جو آج ابھی حافظ ہوئے 11 بچے، اور اس مجلس میں جتنے حافظ قرآن ہیں وہ سب خوش ہو جائیں کہ ان کے ماں باپ کو اللہ پاک میدان محشر میں نور کے ممبر پر بٹھائیں گے، ان کے سر پر تاج رکھا جائے گا، سر پر تاج رکھا جائے گا جو ایسا چمکتا دمکتا ہوگا کہ چاند اور سورج بھی اس کے سامنے مان پڑ جائیں گے۔ اور اس عزت افزائی کی وجہ سے میدان محشر میں پوری دنیا کے لوگ ہوں گے، وہ سمجھیں گے کہ شاید یہ حضور سے پہلے کے نبی ہیں۔ حضور فرماتے یہ نبی نہیں، حافظ قرآن کے ماں باپ ہیں۔ اب ظاہر بات ہے حافظ قرآن نہیں ہے، حافظ قرآن کے ماں باپ ہیں، تو طفیلی ہوئے، یہ کیا ہوئے؟ طفیلی ہوئے، اصل نہیں، اصل تو یہ حافظ لوگ ہیں۔
حضور فرماتے ہیں ان حافظ قرآن کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے، اللہ ان کو کتنا نوازے گا جب ان کے ماں باپ کو اللہ اتنی عزت دیں گے کہ میدان محشر میں نور کے منبر پر بٹھائے جائیں گے اور سر پر تاج رکھا جائے گا۔ وہ طفیلی لوگ ہیں، وہ حافظ قرآن نہیں ہے، حافظ قرآن کے ماں باپ ہیں، اللہ اتنی عزت دے گا۔ حافظ قرآن کو کتنی عزت ملے گی ہم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے۔ میدان محشر کے ہیرو یہ لوگ ہوں گے، حافظ قرآن۔ اتنا بلند مقام اللہ پاک دیں گے، وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کے سینوں میں اللہ کا کلام ہے۔ کیا ہے؟ اللہ کا کلام۔ قرآن کریم اللہ کی بات ہے، اللہ کا کلام ہے، اس کو انہوں نے یاد کیا، اپنے سینے میں محفوظ کیا، اس کی وجہ سے اللہ پاک اتنی عزت دیں گے۔ اس لیے چاہے دنیا میں ان کی اہمیت قدر و قیمت نہ ہو، لیکن کل میدان محشر میں اور عالم آخرت میں مقام و مرتبہ انہی لوگوں کا ہوگا، عزت افزائی ان کی ہوگی۔ اللہ ان کو یہ اختیار دے گا کہ تم اپنے خاندان کے 10 ایسے لوگ جو اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے جہنم میں جانے کے مستحق ہیں، ان کو تم جنت میں لے کے جاؤ۔ یہ ایک ایک بچہ 10 لوگوں کو جنت میں لے کے جائیں گے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ حافظ بنو، حافظ بنو، اور اگر اپنے حافظ نہیں بن سکے اپنے بچوں کو حافظ بناؤ۔ بچے حافظ بن گئے تو بھی نکل پڑے گی اپنی، اللہ نور کے منبر پر بٹھائیں گے، سر پہ تاج پہنایا جائے گا۔ اپنے بچوں کو حافظ بناؤ، اور اگر بچوں کو حافظ نہیں بنا سکے بچوں کے بچوں کو حافظ بناؤ۔ کل قیامت کے دن جب اس بچے کو حفظ قرآن کی وجہ سے، حافظ ہونے کی وجہ سے اللہ نوازے گا تو وہ اس وقت یاد کرے گا کہ میرے والد کی، میری والدہ کی محنت تھی کہ میں حافظ بنوں۔ تو سب سے پہلے وہ اپنے ماں باپ کو دیکھے گا کہ 10 لوگوں میں 10 لوگ کو جنت میں لے جانے کا، پہلے بولے ابا تم آؤ، اماں تیار، 10 لوگوں کو پہلے ماں باپ کو بلائیں گے، پھر دادی دادا، نانی نانا، بھائی بہن، جن کو کس کا نمبر لگتا ہے معلوم نہیں۔ ایک حافظ 10 لوگوں کو جنت میں لے کے جائے گا۔ اس لیے خود حافظ بنو تاکہ کسی کی محتاجگی نہ رہے۔ اپنے کالر ٹائٹ کر کے چلے، چلو میں لے کے چلا تھا۔ آدمی میدان محشر میں بولے گا جنت میں چلے گئے، چل میرے ساتھ۔ خود حافظ بنو، اور اگر خدا نہ خواستہ حافظ نہیں بن سکے اپنے بچوں کو حافظ بناؤ، بچوں کے بچوں کو بناؤ، اور اگر ایسا بھی نہیں ہو سکا تو کم سے کم سماج میں، خاندان میں، اپنی برادری میں، اپنے محلے میں، اپنی گلی میں کسی غریب بچے کو تم خرچہ برداشت کرو اور اس کو حافظ قرآن بناؤ۔ 3 سال 4 سال 5 سال میں بچہ حافظ ہوتا ہے، سال کا 1 لاکھ روپیہ اس کے اوپر خرچہ کرو، 5-7 جوڑے بنا دو، ہر ہفتہ اس کو جیب خرچ دو، مدرسے میں پڑھ رہا ہے مدرسے میں اس کی خوراکی فیس دو، مدرسے میں اس کی خوراکی فیس دو، سال کا 1 لاکھ روپیہ اس کے پیچھے خرچہ کرو۔ میں 1 لاکھ بہت زیادہ بول رہا ہوں، لیکن 1 لاکھ کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ایک بچے کے پیچھے اگر آپ نے 2 لاکھ 3 لاکھ 5 لاکھ روپیہ خرچہ کیا تو اس کے بدلے میں تم کو کیا ملنے والا ہے؟ زور سے بولو نا، جنت ملنے والی ہے۔ اور جنت کوئی معمولی جگہ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ جنت کیا ہے نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کسی کے دل میں اس کا تصور آ سکتا ہے۔ جنت اتنی عظیم الشان جگہ ہے۔ ہم کو جو کچھ قرآن و حدیث کے ذریعے سے بتایا گیا کہ باغات ہوں گے، ایک ایک درخت اتنا لمبا سایہ دار ہوگا کہ اس کے سائے میں اگر ایک تیز رفتار گھوڑا 100 سال تک دوڑتا رہے تو اس کے سائے سے باہر نہیں نکل سکے گا۔
ہے نا، واصحاب الیمین ما اصحاب الیمین فی سدر مخضود وظل ممدود وماء مسکوب وفاکہۃ کثیرہ لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ وفرش مرفوعہ. جنت کی خوبی بیان کی ہے. لمبے لمبے سائے ہوں گے. ایسی جنت اللہ پاک حافظ قرآن کو دیں گے اور حافظ قرآن کے ذریعے 10 لوگوں کو دیں گے. اس لیے خود حافظ بنو، اپنے بچوں کو حافظ بناؤ، بچوں کے بچوں کو حافظ بناؤ، نہیں تو اپنے خاندان میں، اپنی گلی میں، اپنے پڑوس میں، سماج میں، اپنی برادری میں جو غریب بچہ ہو اس کو حافظ قرآن بناؤ اور اس کا خرچ برداشت کرو. مدرسے کا تعاون کرو، مدرسے کا تعاون کرو. مدرسے کا تعاون کرو گے یہ مدرسے چلتے رہیں گے، اور جتنا اچھا تعاون کرو گے اتنی اچھی حالت میں چلیں گے، اور بچے حافظ بنیں گے، اس کا اجر و ثواب آپ کو اللہ پاک دیں گے. اس لیے میں ان بچوں کو بھی مبارکباد دیتا ہوں، ان کے والدین کو بھی مبارکباد، ان کے اساتذہ کو مبارکباد، اور مدرسے کے تمام ذمہ داران، ان کے سرپرست حضرات، سبھی کو مبارکباد. یہ اصل کمائی ہے، یہ اصل کمائی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے پوچھا، اور وہی سوال میں تم لوگوں سے کر رہا ہوں کہ بتاؤ کہ تم میں سے کون دوسروں کے مال سے محبت رکھتا ہے؟ کوئی ہے ایسا کہ اپنی جیب میں پیسہ نہیں ہے لیکن اپنے پڑوسی کے تجوری میں 10 لاکھ روپیہ ہے؟ کوئی ہے جو دوسروں کے مال سے محبت کرتا ہے؟ نہیں کرتا. صحابہ کرام کہنے لگے اللہ کے رسول، دوسروں کے مال سے تو کوئی بھی محبت نہیں کرتا، سب اپنے مال سے محبت کرتے ہیں. تو حضور نے فرمایا کہ ہم نے جو کھا لیا، جو پی لیا، جو پہن لیا، جو برت لیا وہ نفع ہے، اور اپنا مال وہ ہے جو ہم نے زکوٰۃ کی شکل میں، صدقے کی شکل میں، فی سبیل اللہ کی شکل میں ہم نے خرچ کر دیا اللہ کے راستے میں، وہ اپنا. اور جتنا ہم چھوڑ کر کے جا رہے ہیں یہ دوسروں کا ہے. اور آدمی دوسروں کے مال سے محبت کرتا، جائیداد ہے، پراپرٹی ہے، مال ہے، یہ سب بناتا رہتا ہے، سیدھا کرتا رہتا ہے، بنڈل بناتا رہتا ہے اور رکھتا رہتا ہے، پراپرٹی بڑھاتا ہے. تو جاتے ہوئے اس میں سے کچھ لے کے جاتا ہے؟ کچھ لے کے نہیں جاتا. یہ دوسروں کا مال ہے. حضور نے فرمایا کہ لوگ دوسروں کے مال سے محبت کرتے ہیں. اپنا مال تو یہ ہے جو ہم نے اللہ کے راستے میں خرچہ کر دیا، وہ اللہ کے خزانے میں جمع ہو گیا، کل مریں گے تو میدان محشر میں ہم کو ملے گا. اس لیے مال خرچہ کر کے بچوں کو حافظ بناؤ، مدرسوں میں، مکاتب میں اچھا تعاون دو. چندہ کرنے کے لیے لوگ آئیں، آپ اچھا چندہ دو، بلکہ کوشش کرو کہ ہر ہفتہ اپنی طرف سے مدرسوں کا تعاون ہوتا رہے. کریں گے؟ یہ وہ مال ہوگا جو کل جمع ہو جائے گا اللہ کے خزانے میں اور کل اپنے کو ملے گا. باقی جو چھوڑ کے گئے وہ سب وارثین کا، بیٹے بیٹی کا، بیوی بچوں کا رہے گا، اپنا نہیں. اپنے تو چھوڑ کے چلے جائیں گے. تو ان بچوں کو بھی مبارکباد، ان کے اساتذہ، ان کے والدین، ان کے سرپرست حضرات، مدرسے کے سرپرست حضرات، سبھی کے لیے مبارکباد. ہم جس مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ دیکھ رہے ہو، میں بھی آ کر بہت غور سے دیکھ رہا تھا، ابھی اس کی دیواریں ننگی ہیں، اس پر جو ہے ٹائل وغیرہ لگنا باقی ہے. مسجد زیر تعمیر ہے. نیچے کا یہ حال ہے تو اس کے اوپر کی حالت تو ظاہر بات ہے اس سے بھی گئی گزری ہوگی. اس لیے یہ بھی اللہ کے خزانے میں جمع کرنے کا ایک راستہ ہے. مسجد کے ذمہ داروں کی طرف سے تقاضا ہے کہ آپ مسجد کی تعمیر میں حصہ لیں، جو بھی اپنے سے بن سکے چندے کی شکل میں مسجد کی تعمیر کے لیے دیں. اللہ پاک ہم تمام کو اپنے فضل سے نواز دے، اور ادارے کے اساتذہ، ذمہ داران کی، سرپرستوں کی اس خدمت کو اللہ پاک قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.